کچھ بات کرتے ہیں آٹزم کے حوالے سے. ذہنی مرض کا یہ پورا نام آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے. اس بیماری کے مریض زیادہ تر جینیاتی یعنی جینیٹکس وجوہات کی باعث اس کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں کسی بھی بچے میں اس ذہنی طبی حالت کے اولین آثار عموماً 1.5 سال سے لے کر 3 سال تک کی عمر میں واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہونے والے پاکستان میں بھی مجموعی طور پر لاکھوں بالغ اور نابالغ افراد اس مرض کا شکار ہیں. آٹزم وہ ذہنی حالت ہے ناظرین جس میں بچے مختلف انداز میں سوچتے ہیں. اکثر اوقات ان بچوں کی باتوں کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ہم بات کریں آٹزم کے بڑھتے ہوئے مسائل اس وقت کیا ہیں اور آٹسٹک افراد ان کے ساتھ سماجی قبولیت نہ ہونے کے برابر ہم جو دیکھتے ہیں اس کے کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا اور آٹزم بیسکلی اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کیا جائے، پہلے تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج عالیہ بطول صاحبہ کو، CEO آف پاکستان سینٹر فار آٹزم ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ عالیہ صاحبہ. سب سے پہلے تو میں آٹزم کے حوالے سے اس کی انیشلی جب کیونکہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوں گے اتنی کم عمری میں اگر آٹزم سٹارٹ ہو رہا ہے تو ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ ان کا بچہ آٹسٹک ہے اینڈ ہی نیڈز ہیلپ، ہی اور شی نیڈز ہیلپ. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اس میں مین چیز یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے اندر جو سب سے ارلی سائنس نظر آتے ہیں وہ کیا نظر آ سکتے ہیں؟ وہ نام پہ رسپونڈ کا نہ کرنا. کیا بچے کو آواز دے رہے ہیں وہ کبھی سنتا ہے اور کبھی نہیں سنتا. اپنی طرف توجہ نہیں کروانا، گود میں آنے کے لیے ہمکنا نہیں. بچے فیشیل ایکسپریشنز کو کاپی کرتے ہیں، بچے فیشیل ایکسپریشنز کو کاپی نہیں کر رہے، اگر لوگوں سے زیادہ چیزوں کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں لیکن اپنی بیسک بعض دفعہ، کیونکہ آپ نے جیسے مینشن کیا نا اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے تو اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہوں گے. ہر بچے کے اندر ساری علامات نظر آنا ضروری نہیں ہوتی. کچھ علامات کچھ بچوں میں نظر آتی ہیں، کچھ علامات کچھ بچوں میں. بیسکلی یہ سوشلائزیشن اور کمیونیکیشن کا ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ لوگ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے. بچے اپنی بات بیان کرنا پسند نہیں کرتے، نہ بول کے نہ اشاروں میں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی کمیونیکیشن کا مسئلہ آتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسپیچ جو کہ آپ کے الفاظ کا منہ سے نکلنا، اور ایک چیز ہوتی ہے بات چیت کا کرنا، الفاظ کا استعمال. اب چاہے وہ اشاروں میں ہو، لکھ کے ہو، ٹائپ کر کے ہو، ان بچوں کو کمیونیکیشن کرنے میں پرابلم آتی ہے. اور یہ فزیکلی یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں یا فزیکلی یہ ایک عام بچے سے ویک ہوتے ہیں؟ نہیں، فزیکلی ماشاءاللہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو صحت مند اور بالکل عام بچوں جیسے نظر آئیں گے. اچھا، آٹزم جو ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ بھی آٹزم ہوتا ہے، یعنی آٹزم کے ساتھ کوئی دوسری چیز بھی بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے. جیسے کہ موسٹ کامنلی جو اکرنس ہوتی ہے کو اگر جو کنڈیشن کرتی ہے وہ ADHD ہے، ہائپر ایکٹیویٹی کا ڈس آرڈر. تو بعض دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں لیکن الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے سیریبرل پالسی جس میں آپ کو جسمانی معذوری بعض دفعہ نظر آ رہی ہوتی ہے، فزیکل لمیٹیشن نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر آٹزم موجود ہے تو اس میں فزیکل لمیٹیشن ہوگی. لیکن اگر بچہ صرف آٹزم ڈس آرڈر کا ڈائگنوز ہوا ہوا بچہ ہے، اگر صرف آٹزم کا شکار ہے تو پھر اس کے اندر جسمانی کوئی ایسی علامات آپ کو بظاہر نظر نہیں آئیں گی کہ آپ دیکھ کے نشاندہی کر سکیں. تو وہ آپ کی یہ والی چیزیں ہوتی ہیں کہ آئی کانٹیکٹ نہ دینا، نام پہ نہ پلٹنا، اور لوگوں کی توجہ نہ لینا اس طرح سے جس طرح سے عام بچے لے رہے. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ بیہیویئرس کے تھرو بچے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں اپنی سمجھوا رہے ہوتے ہیں، رو کے، چیخ چلا کے، کیونکہ ہمیں ان کی پھر بات سمجھنی پڑتی ہے، وہ اپنی بات سمجھا نہیں پاتے. اور ایک چیز یہ کہ ہم جس طرح سے بات بھی کر رہے تھے کہ 1.5 سال سے 3 سال میں ان کی علامات دکھنا شروع ہوتے ہیں کہ آٹسٹک ہو سکتا ہے بچہ. اب یہ بہت ارلی ایج ہے جس میں اکثر والدین بچوں کے بیہیویئر کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے. تو اگر یہ بروقت تشخیص نہیں ہوتی تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے؟ اچھا دیکھو، ارلی انٹرونشن جو ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے. جتنی جلدی تشخیص کی جائے گی، جتنی جلدی نشاندہی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی عمل کرنا ضروری ہے کہ تشخیص کرتے ہی اس کو سکھانے کا عمل، کیونکہ ان بچوں کا سیکھنے کا عمل ڈفرینٹ ہوتا ہے ذرا، تو ان کو اس طرح سے سکھانا پڑتا ہے جس طرح سے یہ سیکھ سکیں. اسی لیے اس کے لیے تھیراپیز ہوتی ہیں. تو جتنا چھوٹا بچہ ہوگا جتنی جلدی آپ اس کو سکھانے کے عمل میں لے آئیں گے، کم مائل اسٹونس مس ہوئے ہوں گے. کیونکہ بائی دا ایج آف 5 جو ہے بچے کی اپنی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ مائل اسٹونس اگر مس ہوئے ہیں اور بچے کی عادتیں پختہ ہوتی گئی ہیں بیہیویئرس کو شو کر کے اپنی باتیں منوانے کی، تو اس کو بدلنا ذرا مشکل ہوتا جاتا ہے. تو جتنی جلدی آپ عمل کرنا اسٹارٹ کریں گے، جتنی جلدی اس کا بیہیویئر ماڈیفائی کرنا اسٹارٹ کریں گے. کیونکہ وقت کم ہے، کوئکلی اس سوال کا بھی، آٹزم
ختم ہو سکتا ہے یا اس کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ اس میں ہم دیکھیں کہ کچھ بہتری آئے ان معاملات میں؟ دوسری چیز یہ کہ پاکستان میں قبولیت کیوں نہیں آ رہی، یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے ابھی تک سوسائٹی اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو بڑی پریشانی کا سامنا رہتا ہے جب وہ باہر جاتے ہیں ان بچوں کے ساتھ۔ بالکل، اچھا اس کے اندر بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے مشکلات کا شکار ذرا ڈفرینٹ طریقے کی مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر ان کی انٹرونشن اس میں ان کے روزمرہ ان کا جو حل ہے وہ کیا ہے کہ ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کو انڈیپینڈنس سکھانا، کہ اپنا کھانا، اپنے کپڑے بدلنا، روزمرہ کے معمولات جو ہیں ان کو سکھا دیے جائیں، اور اپنی بات کا بیان کرنے کا ذریعہ چاہے وہ کارڈس کے تھرو ہو، چاہے وہ سائن لینگویج کے تھرو ہو، چاہے اشاروں کی جیسے زبان ہو، یا کچھ بچے جو بول سکتے ہیں وہ آرام سے بول بھی سکتے ہیں، ان کی تھیراپیز کے ذریعے ان کو سکھا دیا جائے۔ پاکستان کے اندر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لیکن اگر ہم 10-12 سال پہلے کی بات کریں تو اس سے کمپیریٹیولی اب جو ہے حالات کافی بہتر ہیں، کہ اب جو ہے اویئرنیس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لوگ آٹزم کے اوپر بات کرنا شروع ہو چکے ہیں، اسکولس میں انکلوژن ہو رہی ہے، اور اب جو گیپ ہے وہ بڑے بچوں کے لیے زیادہ ہے، ورنہ چھوٹے بچوں کے لیے تو اب کافی ادارے کام کر رہے ہیں تھیراپیز دے کے بچوں کو مین اسٹریم کرنے میں مدد ان کو مل رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، اور واقعی ہمیں ان معاملات پر زیادہ سے زیادہ بات کرنی چاہیے تاکہ اویئرنیس ملے نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے اس طرح سے۔ تھینک یو سو مچ عالیہ بطول حیدری آٹزم پر بات کرنے کے لیے موجود تھی۔ آج ویسے آٹزم کا دن نہیں ہے کہ آٹزم کے اویئرنیس کے حوالے سے، ویسے تو یہ 2 اپریل کو منایا جاتا ہے، لیکن آپ کی صحت کے مسائل کے حوالے سے اور وہ معاملات جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کہیں بالکل سائڈ لائن ہو جاتے ہیں اور اس پر ہم اس طرح سے کھل کر بات نہیں کر پاتے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہمیں اویئرنیس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ہم اپنے پروگرام میں ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔